مجھے یہاں پر 10 ایئر ہو گئے ہیں. میں 2011 سے. آپ کی عمر نہیں لگتی اتنی کہ آپ؟ جی میں 23 ایئرس میں آئی تھی اور 2 سال کا بیٹا چھوڑ کر آئی تھی, اور اب اس کو کوئی بھی رکھنے کے لیے نہیں تھا. تو ہمارے سپرنٹینڈنٹ کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, انہوں نے میرے بچوں کو یہاں رکھا ہوا ہے. وہ SOS ولیج میں بھیجنا کے لیے ان کی کچھ کاغذات کے مسئلے ہیں. تو اقرار بھائی مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہم کرمنلز نہیں ہیں. جو کرمنلز ہوتے ہیں قانون ان کے لیے نہیں ہے, قانون ہمارے لیے ہے. اور اقرار بھائی نکلنے کے بڑے راستے ہیں. جو پیسے والے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں باہر کے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں. ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. میرے فادر خود پولیس میں تھے, مجھے 80 سال کی سزا ہے. اور کس جرم میں ہے؟ مرڈر کیس میں, جبکہ میں خود چشم دید گواہ تھی اور مجھے ہی مین وہ بنا دیا. جو لڑکا تھا وہ وہاں پر جاب کے لیے آیا تھا, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, صرف غلطی یہ تھی. میرے سب گھر والوں کو اٹھایا, میرے فادر اس وقت بہت بیمار تھے, مجھے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ سارا الزام میرے اوپر ڈالا. آج میرا بچہ 13 سال کا ہو گیا, میری برابر کا ہو گیا, اتنا چھوٹا سا چھوڑ کر آئی تھی. میری والدہ بیمار ہے, میرے پیچھے کوئی بھی بھاگ توڑ کرنے والا نہیں. اقرار صاحب, اقرار بھائی میں یہ چاہتی ہوں آپ ججز کو بولیں جو پرانے کیسوں پہ نظر ثانی کریں. آپ جا کر پلیز آپ کی سنیں گے. آپ اقرار بھائی آپ کے اللہ پاک نے عزت دی ہے, عزت اور ذلت دینے والا رب ہے. اگر ہم آج یہاں پر ہیں تو ہم کرمنل نہیں ہیں. غلطی سے اگر آ گئے تو ضروری نہیں کہ یہاں پر سب گناہ گار ہیں. میرے والد صاحب کی یہاں پر 9 مہینے ہوئے تھے مجھے سزا کو, میری ڈیڈ باڈی آئی تھی. مجھے وہاں پر آخری دیدار کرنے کے لیے مجھے بلایا. مجھے نہیں پتا تھا, میڈم بھی رو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد کی باڈی پڑی ہوئی ہے, کہ میرے والد, مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ میں نے اتنی تکلیفیں دیکھ لی ہیں نا کہ مجھے اب تکلیف محسوس نہیں ہوتی, مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی. میں نے یہاں پر تقریباً سارے بہت رلا لیا, ہم چاہتے ہیں ذرا تھوڑا سا بس. ہاں زندگی میں اقرار بھائی رونا ہی لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں خوشی اور ہنسی کب آئے گی کچھ نہیں پتا. انشاءاللہ آئے گی. اور بس وہی بات ہے نا کہ آپ ہی سے تو یہ سیکھنے کی چیز ہے ہم سب کے لیے کہ امید اور آس نہیں ٹوٹنی چاہیے. جی پھر وہی بات ہے کہ ہم دیکھیں, ہم ظاہر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے, نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منو ان مان لیا جائے جو بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے جرم نہیں کیا اس کی اس بات کو. لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے بدقسمتی سے اس ملک کے اندر کہ جو واقعی کرمنل ہوتے ہیں, جو مافیاز ہیں, جو نیٹ ورکس ہیں جرائم کے, ان کے تو ہاتھ بڑے تگڑے ہوتے ہیں. ان کے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک وکیل, اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کہاں سے بچ کر نکلنا ہے, کون سا قانونی داؤ پیچ کھیلنا ہے. تو ذرا آسانی سے نکل آتے ہیں باہر. اور یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ عام طور پہ انہی لوگوں کی شرح زیادہ ہے جو معصوم ہوتے ہیں یا جن کا کوئی بہت تگڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, وہ پھر جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں ان تمام بہنوں کے لیے, ان بیٹیوں کے لیے جن سے ہماری بات ہو رہی ہے.